أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أما بعد. پیچھے چند آیات قبل یہ بتایا گیا تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اب لوگ صبر کریں گے، شریعت پر ڈٹے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے تو ان کی سازشوں سے تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایمان والوں کو سودی لین دین سے روکا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہاں ہی بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ غزوہ بدر اور احد پر تبصرہ چل رہا تھا، اسی ضمن میں مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو جیسے جان کی قربانی مطلوب ہے ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس سے وسائل مہیا کیا جا سکے، ایک دوسرے کا تعاون ہو سکے، اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں مال کی قربانی بھی ضروری ہے. احد کے موقع پر مسلمانوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ کافروں نے اپنی فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت ساری دولت بھی خرچ کی، جس میں انہوں نے سود پر بھی بہت سارا مال لے کر جنگ کے لیے لگانے کی کوشش کی تھی. تو بعض اہل ایمان نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو سود لے کر، پیسہ نہیں ہے تو سود لے کر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس پر روک لگا دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو اللہ کی نافرمانی میں بہت بڑی نافرمانی سودی لین دین ہے. آپ جہاد کے لیے بھی نکل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سودی لین دین سے کاروبار کر کے یا سود پر مال اٹھا کر اب اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم کر دیے جائیں گے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر دگنا چوگنا کر کے سودی معاملات مت کیجیے، سود مت کھائیے. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے. لعلکم تفلحون، امید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں پر پہلی چیز تو بتائی گئی کہ سود کھانے سے یعنی سودی لین دین کسی طرح سے کرنے سے روک دیا گیا. اور دوسری چیز جو بتائی اضعافا مضاعفا، ضعف کہتے ہیں دگنا، اضعافا مضاعفا مانے دگنا چوگنا کر کے یعنی ڈبل چوبل کر کے سودی لین دین مت کیجیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا کرنے کی یہاں اجازت نہیں. یہاں جاہلیت میں اس زمانے میں سودی لین دین کی جو حالت تھی اس حالت کو بیان کر کے روک دیا گیا. وہ لوگ ایک تو کسی کو قرض دیتے تھے تو سودی شرح متعین کرتے تھے. مثلا 1 لاکھ کا قرض دے دیا تو کہتے تھے کہ 10% سود کے ساتھ مجھے واپس دینا چاہیے.
پھر مدت طے کرتے تھے، 1 سال کی مدت۔ اب 1 سال کے بعد وہ قرض نہیں لوٹا پاتا تو پھر ایک تو فکس تھا ہی، اب 1 سال میں وہ اپنا پیسہ نہیں لوٹا پایا تو اس کے لیے مدت بڑھاتے تھے، 5 مہینے کی مدت، سال کی مدت مزید بڑھاتے تھے۔ وہ جو بڑھاتے تھے اس پر مزید سود متعین کرتے تھے، تو اس طرح سے آدمی دے نہیں پاتا، سال پر سال چلا جاتا تو سودی شرح میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا۔ بعض مرتبہ جتنا قرض لیتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سود اس کا بڑھ جاتا تھا۔ جب ایک آدمی بیچارہ قرض لیتا ہے ضرورت کی بنیاد پر، نہیں دے پا رہا ہے وقت پر، مطلب یہ کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، تو اس میں تو اور تخفیف کرنی چاہیے تھی، کم کرنا چاہیے تھا۔ بیچارہ وقت پر نہیں دے پا رہا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، ٹھیک ہے میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں، مجبوری ہے اس میں، یہاں کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریبوں کی غریبی سے مزید فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیچارہ جو غریب ہوتا ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی مالداری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر ایک طرح سے تناؤ اور اونچ نیچ کا معیار پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑا فرق آ جاتا ہے لوگوں کے معیار زندگی میں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لین دین والا معاملہ، سودی لین دین والا معاملہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے معاشرے کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور کمزور طبقہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور جو مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے اور بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ سودی معاملہ جو آپ لوگ 2 چند اور دگنا چوگنا کرتے ہو، اس معاملے کو کرنے کی اجازت، اس طرح سے معاملہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ نے کہا کہ پیسے کا معاملہ، مال کا معاملہ ہے، آدمی کا نفس کبھی باز نہیں آتا، فوراً اللہ کا تصور یاد دلایا گیا، اللہ کی نافرمانی سے روک دیا گیا، کہا کہ اللہ سے ڈریے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رہے گا تو یہ مال کی محبت سے آدمی بچ پائے گا، ورنہ مال کی لت، مال کی لذت اتنی طاقتور ہوتی ہے اور اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آدمی جلدی اس سے بچ نہیں پاتا ہے، اس سے رک نہیں پاتا ہے جب تک کہ اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف اس کے درمیان حائل نہ آ جائے۔ پھر کہا لعلکم تفلحون، تم اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے، شاید کہ تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ علماء نے بتایا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو سودی لین دین سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ سودی لین دین میں معاشرہ پڑا رہے گا تو دنیا میں بھی اس کو ترقی حاصل نہیں ہوگی۔ ترقی وہ نہیں ہے جس کو دنیا والے ترقی کہتے ہیں، ترقی وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں ترقی کہلاتی ہے، آپس میں محبت ہو، لوگوں کا معیار زندگی برابر ہو، دل میں سکون ہو، برکت ہو، خیر کا معاملہ ہو، یہ بھائی چارگی کا ماحول ہو، تو یہ چیزیں جو شریعت کی نگاہ میں مطلوب ہے وہ اصل ترقی ہے۔ خالی بلڈنگوں کا بڑھانا، دولت کا بڑھ جانا یہ ترقی کی علامت نہیں ہے۔ آدمی کے اخلاق اچھے نہ ہو، کیریکٹر اچھا نہ ہو، تعلقات اچھے نہ ہو، معاشرے میں سکون نہ ہو، دل میں سکون نہ ہو، گھر میں برکت نہ ہو، وہ کہاں کی ترقی ہے؟ تو صرف پیسے یا بلڈنگوں کی ترقی یا ٹیکنالوجی کی ترقی یہ شریعت کی نگاہ میں ترقی نہیں ہے۔ اصل ترقی روحانی ترقی، اخلاقی ترقی، اعمال کی ترقی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں بڑی نافرمانی سودی لین دین ہے۔ پھر اللہ نے کہا واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے بچیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر علماء نے بتایا کہ کیوں تذکرہ کیا گیا آگ کا، پھر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہوئی آگ، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ جو سودی لین دین کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اور جو سودی لین دین کو جائز سمجھ کر کرتا ہے،
شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جو سودی لین دین کو جان بوجھ کر کرتا ہے، گویا کہ جائز سمجھتا ہے، تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں ذرا سی مال کی لذت کے لیے ہم سودی لین دین کریں گے، لینا تو بالکل حرام ہی ہے، کسی طور پر جائز نہیں، دینا بھی حرام ہے، البتہ مجبوری ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا مال پھنسا جا رہا ہے، ہماری آستی جگہ پھنسی جا رہی ہے، یا اور بہت مجبوری ہوتی ہے کہ جس کے بغیر کوئی کام نہ ہوتا ہے، تو بہت مجبوری الگ چیز ہے، اس میں دینے کی اجازت دی گئی۔ انتہائی مجبوری کہ جس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہ ہم سیٹنگ کر رہے ہیں، ہم کچھ دے کر جلدی کام کروانا چاہتے ہیں، یہ سب جائز نہیں۔ بہت مجبوری ہے، اگر ہم سود دے کر وہاں پر کام نہیں کریں گے تو پورا ہمارا مال پھنس جائے گا، یا قرض اتنا مجبور ہے کہ کوئی حلال طریقے سے ہم قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو یا مال حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، کسی طرح سے کسی جائز طریقے سے کوئی ہمیں قرض نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اتنا مال نہیں مل رہا ہے، کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں مل رہا ہے، مجبوری ہے، انتہائی مجبوری ہے، تو الگ چیز ہے۔ حرام چیز بھی جان بچانے کے لیے کھائی جا سکتی ہے، وہ الگ، ورنہ عمومی حالات میں کسی اعتبار سے بھی سود دینے کی بھی اجازت نہیں، لینا تو بالکل حرام ہی ہے۔ ہم قرض دیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کاروبار کے لیے بعض مرتبہ قرض دیتے ہیں اور پھر اس سے منافع بھی لیتے رہتے ہیں مہینے میں، اور کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد پیسہ بھی دینا ہے، یہ بھی سود ہے۔ مہینے میں لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں یہ بھی سود ہے۔ تو اس لیے کسی طرح کی سود کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ نے پھر کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیے۔ بظاہر ہمیں نقصان نظر آئے، بظاہر ہمیں نقصان نظر آئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جنگ کے موقع پر نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ اس وقت بھی بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی کرنا ہے تو سودی لین دین کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، دنیا میں کامیابی حاصل ہو، اللہ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے، تو پھر اللہ کی نافرمانی سے پوری طرح سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے شریعت کے تابع ہو کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، تب اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی اور اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔